السلام علیکم اسٹوڈنٹ آف سیکنڈ ایئر کلاس۔ آج میں ہوں آپ کا ٹیچر غلام معین الدین، اور بیٹا آج کا جو ہمارا ایجوکیشن کا جو لیکچر ہے وہ میں نے جو ہے وہ نوٹ کر دیا ہے اس کوشچن، ٹھیک ہے جی، وائٹ بورڈ پہ۔ آئیے ہم سب سے پہلے جو کوشچن پڑھتے ہیں۔ ابن سینا کی شاگردوں کو کی گئی نصیحت کہہ لیں، وصیت کہہ لیں، یعنی کہ جو شاگردوں کو اسٹوڈنٹس انہوں نے کون کون سی وصیت۔ اب جو ابن سینا، ان کا نام عظیم، میں نے آپ کو بتایا کہ مسلم مفکروں میں آتا ہے۔ ابن سینا شاگرد کہتے ہیں کہ تم کو سب پہلے سب سے آخر اللہ تعالیٰ کی ذات کا خیال ہونا چاہیے۔ تم کو پتہ کہ تم کو جو ہے وہ نماز، سب سے بہترین جو سکون ہے وہ نماز ہے، سب سے بہترین ہے وہ سب سے رائگاں جو کوشش ہے وہ ریاکاری، دکھاوا، اپنے آپ کو کہنا جی لو جی میں ایسے ہوں، میں ایسے ہوں، مطلب ریاکاری کرنا نیک کاموں میں، یعنی کہ لوگ مجھے دیکھیں گے میں صدقہ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، میں نماز پڑھ رہا ہوں، لوگ مجھے دیکھیں، مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے اچھا کہیں، ٹھیک ہے جی، اس کو دکھاوا کہتے ہیں، یہ سارے دکھاوے کے۔ اب دکھاوا جو ہوتا ہے انسان کو جو ہے وہ لے ڈوبتا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ وہ کیا کہتے ہیں کہ بحث و مباحثہ، یعنی کہ علم کے لیے وہ فضول میں نہیں ایم کرتے رہنا ہے، کسی ٹاپک پہ یہ مطلب ایسے کرتے رہنا ہے، لو جی سوئی میں سے دھاگا گزر سکتا ہے کہ نہیں گزر سکتا، لو جی نہیں گزر سکتا میں شرط لگا لیں، یعنی کہ ایسا بحث و مباحثہ نہیں کہتے ہیں۔ جو کہ مباحثہ کیا جاتا ہے وہ انسان کے دماغ کو زنگ نہیں لگنے دیتا۔ آپ آگے کیا کہتے ہیں، جو کام خلوص سے کیا وہ بہترین کام ہے اور وہ علم پیدا ہو۔ اب لذتوں کا حصول، یعنی کہ جو لذت ہے، اپنے آپ کو سکون ہے دینا، اس کا استعمال صرف اس غرض سے کرنا چاہیے کہ انسان کی اصلاح ہو، ایسی لذتوں کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ جو انسان کو برائی کی طرف لے جائیں، ایسے سکون کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا دیں، بلکہ انسان کو لذتوں کی طرف جانا چاہیے کہ وہ انسان کی اصلاح ہو۔ مطلب دیکھیں کی لذت ہے، اب نیت کر لے میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ جو مجھے اس سے قوت حاصل ہوگی، میں نماز پڑھوں گا، میں اچھے کام کروں گا، ٹھیک ہے، میں اس لیے سکون حاصل کام کر رہا ہوں، اس لیے تاکہ جو ہے وہ نماز میں ٹائم پہ پڑھ سکوں، اپنے جو ہے وہ حلال رزق کو جو ہے وہ اچھی طرح کما سکوں، یہ جو ہے وہ جائز لذتیں ہیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ یعنی کہ آپ نے یہ کی کہ انسان کے جو جسم کو اللہ تعالیٰ کی عبادات کا پابند ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں ابن سینا جو ہے، ان کا نام ہے اسٹوڈنٹ، نہیں ہے کہ وہ بالکل جو ہے وہ انہوں نے ان کے علم، ان کی وصیت دیکھیں، وصیت اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا علم کتنا تھا۔ انہوں نے اگر وصیت کی تو ایک علم والی وصیت کی، یہ نہیں کہ دنیاوی علم والی، بالکل ایک جو وصیت کی ہے وہ علم والی کی ہے اسٹوڈنٹ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی رضا، یعنی کہ اول اور آخر تک اللہ کی رضا کو جو ہے وہ اہمیت دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کو اہمیت نہیں دیں گے تو ایک انسان جو ہے وہ بالکل ناکارہ ہے۔ پھر آگے بیٹا نیکسٹ کوشچن جو ہے، علامہ زرنوجی کا تعارف کیا ہے؟ اب جو علامہ زرنوجی ہیں یہ ایک عربی کے دانشور ہیں، فلاسفر ہیں، دانشور ہیں۔ انہوں نے 1203 میں ایک کتاب لکھی تھی، تعلیم المتعلم۔ کون سی کتاب لکھی تھی؟ تعلیم المتعلم۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ تعلیم المتعلم، متعلم سے مراد ہے اسٹوڈنٹ، طالب علم، یعنی کہ ایک طالب علم کی تعلیم۔ ان کی کتاب 1203 میں لکھی گئی اور یہ بہت مشہور ہوئی، اور ایک طالب علم کے لیے یہ بڑی مددگار ثابت تھی۔
کیونکہ اس کو طالب علم کے لیے ایک ہدایت نامہ یعنی کہ نصیحت نامہ، اس کے لیے جو ہے وہ گائیڈ والے یعنی کہ رہنما اصول تھے، جس کو سیکھ کر جو ہے وہ ایک طالب علم جو ہے وہ ترقی کر سکتا تھا۔ اور اس کے اندر صرف ایک طالب علم کے لیے اصول نہیں تھے، بلکہ ایک معلم کے لیے بھی جو ہے وہ نصیحتیں تھیں کہ ایک متعلم کو کیسے پڑھانا چاہیے۔ اور اس کے بعد علامہ زرنوجی کیا کہتے ہیں کہ انسان کے لیے فقہ کا علم یعنی کہ اپنے خیر اور شر، اپنی روزمرہ کی زندگی کے بارے میں علم، مطلب سنت کے مطابق کیسے کھانا ہے، میں نے لیٹنا سنت کے مطابق کیسے ہے، میں نے اسلام کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا علم وہ کہتے ہیں اتنا ہی ضروری ہے ایک طالب علم کے لیے جتنی ایک جو ہے وہ طالب علم کے لیے خوراک، زندہ رہنے کے لیے خوراک ضروری ہے۔ پھر بیٹا آگے کوشچن ہے علامہ زرنوجی کی کتاب تعلیم المتعلم کے اندر کیا تھا۔ یہ کتاب میں نے آپ کو تھوڑی بہت پہلے بھی بتا دی، یہ 1203 کے اندر یعنی کہ 1203 ٹھیک ہے جی، یہ عیسوی میں یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ اب اس کتاب کے اندر آپ نے ایک طالب علم کی جو کامیابی کے بارے میں، ناکامی کے بارے میں، ہر طرح کے موضوع کا جو ہے اس کے موضوع کو اٹھایا۔ اب جو ہے اس کتاب کے اندر جو ہے ایک علامہ زرنوجی نے بتایا کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کے پیچھے مطلب کیا جو ہے وہ آثار ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کیا اسباب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ناکام ہو رہا ہے، اگر ناکامی مل رہی ہے اسٹوڈنٹ کو، تو اس کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے سلیبس کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ وجہ بنی ہوگی۔ اچھا جی، ادھر بھی یہ لکھا ہے کتاب کے اندر، علامہ زرنوجی نے تعلیم المتعلم میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ طلباء سخت محنت کے باوجود، یعنی کہ کچھ طلباء سخت محنت بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ناکام رہتے ہیں۔ میں نے اس کی پھر وجوہات لکھی کہ کون کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کتاب کے اندر جو ہے وہ نفسیاتی بنیادوں یعنی کہ اسٹوڈنٹ کی نفسیات کو دیکھ کر، اسٹوڈنٹ کی نفسیاتی بنیادیں کیا ہیں، وہ کیسے جو ہے وہ بات کو سمجھ سکتا ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالی۔ اس کے بعد علامہ زرنوجی نے جن تدریسی طریقوں اور تدابیر کی نشاندہی کی، ان میں معلم اپنی تدریسی حکمت عملی ترتیب دے سکتا ہے۔ یہ صرف بیٹا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ جو بک ہے یہ صرف جو ہے وہ ایک متعلم کے لیے نہیں تھی بلکہ ایک معلم کے لیے بھی ضروری تھی۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے علم کی اہمیت کے سلسلے میں علامہ زرنوجی نے کس حدیث کو موضوع بنایا، یعنی کہ علم کی اہمیت کو کس حدیث کے جو ہے وہ ذریعے جو ہے وہ زور دیا۔ اب علامہ زرنوجی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان یعنی کہ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب اس حدیث کو آپ نے ایک موضوع بنایا اور اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ علم کی اہمیت پر زور دیا کہ وہ جو ہے وہ علم حاصل کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو جو ہے وہ فرض قرار دیا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک فرد تمام علوم حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو تمام علوم حاصل کرنا فرض نہیں ہے بلکہ ایک علم ہی حاصل کر لے، اس کو اچھی طرح حاصل کر لے۔ اس کے بعد بیٹا علامہ زرنوجی کے نزدیک دو مقاصد تعلیم کون کون سی؟ علامہ زرنوجی کے نزدیک دو مقاصد تعلیم جو ہے وہ ایک ہے رضائے الہی کا حصول یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا، اور دوسرا جو ہے وہ علم اس لیے حاصل کیا جائے کہ انسان آخرت کے اندر بھی جو ہے وہ کامیاب ہو سکے۔ یہ نہ ہو انسان جو ہے وہ علم حاصل کرتا رہے، جس طرح آج کل کے اسٹوڈنٹس ہیں علم حاصل کرتے ہیں جناب، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، اپنے آپ کو فلاسفر سمجھ لو، یہ کیسے ہے، یہ تو ایسے ہے، ہمارا دین ایسے ہے، ہمیں یہ بات کی اجازت نہیں، کچھ نہیں ہوتا اگر نماز نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، فلاسفر ہے۔ لیکن کیا ہے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ رضا الہی کا حصول ہے، بلکہ اب دنیاوی لذتیں جو کہ اب جو حالت کی طرف لے کے جا رہی ہیں، یعنی کہ میں ایک بنگلہ بنا لوں، ٹھیک ہے جناب، میں جناب جو ہے کاریں لے لوں، فلاں کاریں ہوں، اتنے پلاٹس ہوں، اتنے نوکر ہوں، اتنے چاکر ہوں،
ٹھیک ہے جی، اور میرے بچوں کی ایجوکیشن یہ ہو، ٹھیک ہے جی، اب میرا ہائی ایکسٹینڈرڈ ہو، یعنی کہ یہ جو سوچیں ہیں وہ ان کو ایک غلط جو ہے وہ رستے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حاصل کر رہا ہوں اور میری زندگی سنور جائے اور میں برائیوں سے بچا رہوں اور میں الٹے کاموں سے بچا رہوں اور ایسے کاموں سے بچوں جو میرے کردار کو جو ہے وہ کے لیے دبا ہے، اور ایسے کاموں سے بچوں جو مجھے نقصان پہنچائے، میری بچوں کو نقصان پہنچائے۔ بلکہ علم حاصل کریں، دولت اتنی ہو کہ مطلب دولت غریبوں کے اندر وقف کریں، ٹھیک ہے جی، ضرورت مندوں کے لیے جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ ہمیں ادارے بنانے چاہیے جہاں سے ضرورت مند جو ہے وہ فائدہ حاصل کریں۔ آج کا بیٹا ہمارا جو ٹاپک تھا یہ 5 سوال تھے، ایک دفعہ پھر رپیٹ کر دیتا ہوں۔ ابن سینا کی شاگردوں کو کیا نصیحت، وہ ہم نے پڑھی کہ ابن سینا کیا چاہتے تھے کہ اسٹوڈنٹ کو کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ ہم نے پڑھا بڑے، یعنی کہ ہمیں بھی علم وہ ملا کہ ابن سینا جو ہے وہ کتنے بڑے فلاسفر کیوں بنے، کیونکہ ان کا جو مین پرپس تھا، ان کا جو مین مقصد تھا، تھنکنگ تھی، وہ یہی تھی کہ رضائے الہی کا حصول، نیک کام۔ جو بندہ نیک کاموں کی طرف جاتا ہے اس کے پاس نالج اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ایکسٹرا ہوتا ہے، کیونکہ علم دینے والی ذات اللہ ہی ہے، اور ہمیں ہمیشہ یہی دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں نفع دینے والا علم پہنچا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں وہ علم عطا فرما جو ہمارے لیے نفع والا ہو، جو ہمیں نفع دے، اور ایسے علم سے بچا یعنی کہ جو ہمارے لیے نقصان دے، اور ایسا علم عطا فرما جو علم و حکمت والا ہو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا جو مفہوم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد علامہ زرنوجی کون ہیں، ان کا ہم نے تعارف کیا۔ یہ بہت بڑے دانشور تھے، یہ بہت بڑے فلاسفر تھے، تھنکر تھے، یہ ان کا تعلق جو ہے وہ عرب سے تھا۔ اس کے بعد علامہ زرنوجی کی جو کتاب ہے تعلیم المتعلم، اس کے اندر یعنی کہ جو اسٹوڈنٹس کے لیے کتاب بنائی گئی، اس کے اندر کیا کیا جو ہے وہ کہا گیا۔ پھر نیکسٹ ہم نے کوشچن پڑھا علم کی اہمیت کے سلسلے میں علامہ زرنوجی نے کس حدیث کو جو ہے وہ بنیاد بنایا۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا علامہ زرنوجی کے نزدیک 2 مقاصد جو ہے وہ تعلیم کون کون سے ہیں۔ آج کا بیٹا ہمارا یہی لیکچر تھا۔ اگر بیٹا اس میں آپ کو کوئی کنفیوژن ہے آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کومنٹس کے ذریعے، اور آج کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ نیکسٹ جو ہے وہ کوشچن پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم۔